دو محرم الحرام کے دن کربلا معلی پہنچتا ہے۔ کربلا اور کوفہ اب دیکھیے کہ آج بھی ڈیفرنٹ ہے۔ کوفہ ایک بڑا شہر ہے جو قدیمی شہر ہے، کربلا ایک ویران میدان تھا، ایک صحرا تھا۔ ابن زیاد کے حکم سے یہ آرمی یزیدی کوفہ سے پہلے ہی کربلا کے مقام پر یہ بھیج دی گئی کہ حسین کو یہیں پر روک لیا جائے، کوفہ تک نہ آنے دیا جائے۔ امام علی مقام 2 محرم کو جب پہنچتے ہیں تو حر جو کمانڈ کر رہا تھا اس نے امام پاک کے لشکر کو روک لیا اور کہا کہ ہم اجازت نہیں دیتے کہ آپ کوفہ تشریف لے جائیں، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے واپس بھیج دو، کہا کہ یزید کا یہ آرڈر ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ امام نے فرمایا کہ یہاں پر اب خیمے نصب کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نانا نے یہی فرمایا تھا کہ حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ میرے بابا علی صفین سے جب واپس ہو رہے تھے تو اس وقت اسی جگہ پر رک کر انہوں نے یہ فرمایا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ یہ وہی مقام ہے کہ جس مقام پر میرے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اے میرے گھر والوں، یہیں پر کیمپ لگا لو، یہیں پر خیمے نصب کر دیے جائیں۔ امام علی مقام کے حکم سے اب خیمے نصب کر دیے گئے۔ 2 محرم الحرام سے اب یہ امام پاک کا یہ لشکر یہ 72 پر جو مشتمل ہے، جس کے اندر 22 یا 24 یہ اہل بیت اطہار، یہ خاندان بنی ہاشم ہے۔ خاندان بنی ہاشم کے 24 افراد جو اس لشکر میں شامل ہیں، جس میں امام پاک بھی ہیں، امام کے شہزادگان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور جس کے اندر پاک بیبیاں بھی ہیں۔ باقی امام حسین کے وہ عقیدت مندان تھے، جس میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے۔ یہ پورا 72 پر مشتمل یہ قافلہ 2 محرم الحرام کے دن کربلا میں پہنچتا ہے۔ وہیں سے پھر یہ قیام ان کا شروع ہوا۔ 2 محرم سے حضرات گرامی 7 محرم الحرام تک بس یہی مطالبات ان کی جانب سے کیے جا رہے تھے کہ حسین بیعت کر لو۔ جو پانی امام پاک کے پاس تھا وہ 7 محرم تک ختم ہوا۔ اب 7 محرم سے یہ ابن زیاد پلید کی جانب سے یہ آرڈر دے دیا گیا کہ اب ان کے کیمپ تک پانی نہ پہنچایا جائے اور نہ انہیں اس بات کی اجازت دی جائے، انہیں روکا جائے کہ یہ بھی نہر فرات تک نہ پہنچ پائے، کہ یہ بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے تو خود یہ سمجھ جائیں گے۔ 7 محرم تک حضرات گرامی جو کچھ ان کے پاس کھانے پینے کی جو اشیاء تھی وہ ختم ہوئی، پانی ختم ہو چکا ہے۔ حسین یہ فرمانے لگے کہ اب اگر نماز کا وقت آئے تو تیمم کر کے نماز ادا کرنا۔ آپ کہنے لگے کہ ظالموں، یہ نہر فرات جو ہمارے سامنے ہے، حیوانات پی رہے ہیں، گھوڑے پی رہے ہیں، چرند و پرند پی رہے ہیں، تم نے نبی کے گھر والوں کے لیے اس پانی پر پابندی لگا دی۔ آپ نے صبر کیا یہاں تک کہ 7 محرم الحرام سے لے کر عاشور کی رات آئی، جس رات کو جو گزشتہ رات جو گزری ہے 10 محرم الحرام کی رات، یہی وہ رات ہے حضرات گرامی کہ امام علی مقام امام حسین سب کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آؤ حسین کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام کے جتنے محبین تھے، جو ساتھی تھے، وہ تشریف لاتے ہیں، وہ حاضر خدمت ہوتے ہیں امام علی مقام کے خیمے میں۔ امام پاک نے ان سے یہ فرمایا کہ اے میرے غلاموں، میں جانتا ہوں مکہ مکرمہ سے کربلا تک تم میرے ساتھ رہے اور اس وقت تم بھوکے ہو، پیاسے ہو، مجھے اس بات کا احساس ہے۔ اے میرے غلاموں، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں، آج یہ 10 محرم کی رات ہے،
کل کا جو دن ہے 10 محرم الحرام کا عاشور کا دن، یہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا. یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ میرے دشمن بنے ہوئے ہیں. میں رات کے اس وقت تمہیں بلا کر اس بات کی تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میں تم سے خوش ہوں، تم جاؤ، جا سکتے ہو، حسین تمہیں اجازت دے رہا ہے. اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں قیامت کے دن تمہیں بھول جاؤں گا، میں اپنے نانا سے تمہاری سفارش کروں گا. تمہارا مجھ پر احسان ہے کہ تم ابھی تک میرے ساتھ ہو، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس وقت جو چراغ روشن ہے میں تمہارے چہرے دیکھ رہا ہوں، میں اس چراغ کو بجھا دیتا ہوں، اندھیرے میں چلے جاؤ تاکہ حسین نہیں دیکھے کون ہو تم، شرمندگی نہ ہو تمہیں. مگر امام علی مقام کے غلاموں کی جانب سے یہی جواب آیا کہ حسین ہم کس طرح آپ کو چھوڑ کر جائیں، آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں. قیامت کے دن اگر حضور نے ہم سے پوچھ لیا کہ میرے نواسے حسین کو تم کربلا میں اکیلے چھوڑ کر چلے گئے، تو اے آقا حسین ہم کیا جواب دیں گے آپ کے نانا کو؟ کوئی یہ کہنے لگا کہ امام پاک ہم آپ کے قدموں میں اپنی جانیں قربان کریں گے، جب تک ہم ہیں تو ہم ایک تیر بھی آپ کی طرف نہیں آنے دیں گے. ہم جانتے ہیں کہ کل کا دن ہمارے لیے انتہائی آزمائش کا دن ہے. اے امام پاک اگر ہم 1000 بار مارے جائیں، 1000 بار جیے جائیں، تو ہر بار آپ کے قدموں میں مرنا پسند کریں گے.